بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سوالیہ نفی اکٹھے جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اردو کا ہر وہ فقرہ کہ جس کے اندر نون یہ نے استعمال ہو رہا ہو اور آخر میں چھوٹی یا آ جائے، بڑی یا آ جائے یا الف آ جائے تو وہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ جیسے غور کیجئے کہ آخر میں چھوٹی آ گئی، کیا ڈاکٹر نے مریض کو دوائی نہیں دی، تو نے بھی آ گیا ہے اور چھوٹی یا بھی آ گئی ہے۔ یا آخر کے اندر بڑی یا آ جائے، کیا اساتذہ نہیں گئے، آخر کے اندر بڑی یا آ گئی ہے۔ یا اس نے کھانا نہیں کھایا، آخر کے اندر الف آ گیا ہے، تو کھایا، کھائے، کھیلا، کھیلے، یہ الفاظ آخر کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ یا اردو کا ہر وہ فقرہ کہ جس کے آخر کے اندر تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جاتا ہے تو وہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ مثبت فقرہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آغاز میں فاعل آتا ہے، پھر فعل کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے۔ آج چونکہ ہم سوالیہ نفی اکٹھا بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تو اس کا فارمولہ یہ ہوگا کہ آغاز میں ڈڈ آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد ناٹ آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم کو استعمال کرنا ہے۔ صرف مثبت جملوں کے اندر فعل کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے، تو یہاں سوالیہ نفی اکٹھا ہم بنا رہے ہیں تو اس کے اندر فعل کی پہلی فارم استعمال ہوگی، اس کے بعد مفعول ہوگا تو مفعول کا ذکر کر دیں گے، آخر میں فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان لگانا ضروری ہے۔ تو یہ اسٹرکچر ہوگا ہمارا اس ٹینس کے سوالی نفی کے جملوں کو حل کرنے کے لیے۔ آغاز میں ڈڈ، پھر فاعل آئے گا، اس کے بعد ناٹ آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم استعمال کریں گے، اس کے بعد جملے میں مفعول ہوگا تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا، پھر فل اسٹاپ آئے گا، آخر میں سوالی نشان آ جائے گا۔ مثالوں کے اوپر غور کیجئے، کیا اس نے کھانا نہیں کھایا، تو آخر میں کھایا آ گیا ہے تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے۔ یا کیا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، یہ اگر فقرہ اس طرح ہوتا تو تب بھی اس کا ترجمہ اسی انداز میں اسی ٹینس کے اندر کیا جاتا۔ تو اس کے اندر اس نے یا وہ یہ فاعل ہے، کھانا فعل ہے اور یہ کھانا مفعول ہے۔ ایک کھانا جو میز کے اندر میز کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ مفعول ہے، اس کے لیے میل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اس کے لیے فوڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک کھانے کا عمل ہوتا ہے کہ انسان نوالا توڑتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، اس کھانے کے عمل کو ایٹ فعل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایٹ اس کے لیے ذکر ہوتا ہے۔ تو وہ یا اس نے یہ فاعل ہے، کھانا یہ فعل ہے اور یہ کھانا مفعول ہے۔ آغاز میں ڈڈ آ جائے گا، پھر شی، چونکہ وہ مؤنث ہم متصور کر رہے ہیں تو اس کے لیے شی استعمال کیا، اس کے بعد ناٹ آ جائے گا، پھر فعل کی پہلی فارم آ جائے گی کھانا، پہلی فارم ایٹ استعمال کرنی نہ کہ ایٹ، اس کے بعد مفعول آ جائے گا دی میل یا دی فوڈ، اور آخر کے اندر سوالیہ نشان لگانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ Did she not eat the food؟ کیا اس نے کھانا نہیں کھایا، کیا وہ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ کیا ڈاکٹر نے مریض کو دوائی نہیں دی، تو فکر ہے کہ آخر کے اندر دی آ جائے، دی آ جائے، دی آ جائے تو وہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ کیا سے معلوم ہوا سوالیہ فقرہ ہے اور اس کے اندر نہیں بھی ذکر ہو رہا ہے تو یہ استفہام بھی بیک وقت ہے اور نفی بھی ہے، تو یہ سوالیہ نفی اکٹھا بنانے کا طریقہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آغاز میں ڈڈ کو لانا ہے، اس کے بعد فاعل آئے گا، پھر ناٹ آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم آئے گی، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ تو اس کے اندر فاعل ڈاکٹر ہے اور دینا اس کے اندر فعل ہے، تو ڈڈ ڈاکٹر، اب فاعل کے بعد ناٹ استعمال ہوگا اور دینا کے لیے فعل کی پہلی فارم استعمال کریں گے، گیو استعمال نہیں کریں گے بلکہ گیو پہلی فارم استعمال ہوگی۔ دی پیشنٹ مریض کو میڈیسن دوائی، ڈڈ ڈاکٹر ناٹ گیو دی پیشنٹ میڈیسن، کیا ڈاکٹر نے مریض کو دوائی نہیں دی۔ اگر یہ فکر اس طرح ہوتا کیا ڈاکٹر مریض کو دوائی نہیں دیتا تھا تو تب بھی اسی انداز کے اندر اس کا ترجمہ کیا جاتا۔ کیا میں اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتا تھا، یا کیا میں نے اپنے بھائی کا خیال نہیں کیا، اگر اس انداز کے اندر اس کی تعبیر کی جاتی تو تب بھی پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر اسی طرح اس کا ترجمہ انگلش میں کیا جاتا ہے، یوں ہی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے۔ اس کے اندر میں فاعل ہے، خیال کرنا فعل ہے اور جس کا خیال کیا جا رہا ہے بھائی یہ مفعول ہے۔ ڈڈ آئی ناٹ،
اب فائل کے بعد ناٹ آ گیا، خیال کرنا لک آفٹر، یہ اس کی پہلی فارم استعمال ہو گئی، اس کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ نہیں کرنا. مائی بردر اپنے بھائی کی. تو یہ جو مضاف الیہ ہے، یہ جو ضمیر آ گئی مائی، اس کو ہم نے استعمال کیا فاعل کے مطابق. اگر واحد متکلم میں کی ضمیر ہو تو اس کی فاعلی شکل آئی کی صورت کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی اضافی شکل جس کو پوسیسو ایڈجیکٹو بھی کہا جاتا ہے مائی کی صورت میں ہوتی ہے، اور میں کی حالت مفعولی وہ می کی شکل میں ہوتی ہے جو آخر میں آ جاتی ہے. جیسے ہی ٹولڈ می تو وہ پھر آخر میں مفعول کے طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے. تو یہاں اگر ہی ہوتا تو ہم یہاں پر ہز ذکر کر لیتے، دے ہوتا تو دیر ذکر ہو جاتا. تو یہ جو مائی ہے اس کا استعمال اس فاعل کے مطابق ہوتا ہے. یہ جو مضاف الیہ عربی کے اندر ان کو تعبیر کیا جاتا ہے. ڈڈ آئی ناٹ لک آفٹر مائی بردر، کیا میں نے اپنے بھائی کی دیکھ بھال نہیں کی، کیا میں نے اپنے بھائی کا خیال نہیں کیا، کیا میں اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتا تھا. ان تمام جملوں کو اسی طرح ترجمہ کیا جائے گا. کیا اساتذہ نہیں گئے، تو جانے والے یہ اساتذہ یہ فاعل ہے، اور اس میں جانا فعل ہے اور مفعول کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے، لہذا اس کو رہنے دیں گے. دی ٹیچرس آغاز میں ڈڈ آ جائے گا چونکہ سوالی نفی کا فکر ہے، کیا کی بات بھی ہو رہی ہے اور نہیں سے نفی کی بات بھی ہو رہی ہے. ڈڈ دی ٹیچرز ناٹ گو، اب جانا فعل ہم نے پہلی فارم کو استعمال کیا، فل اسٹاپ کے بعد سوالیہ نشان آ جائے گا. آج الحمدللہ ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو مکمل کر لیا ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.